السلام علیکم۔ میرے ساتھ یہ پیاری دعا ضرور مانگے۔ اے اللہ ہم پر رحم و کرم فرما۔ اے اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ میری ماں پر کوئی مصیبت نہ آئے۔ اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو پردہ فاش کرتے ہیں۔ میرے وہ گناہ معاف کر دے جن سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ میرے وہ گناہ بخش دے جس سے نعمتیں زائل ہوتی ہیں۔ اے اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما جو دعا کو روک لیتے ہیں۔ اے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے جن سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اے خدا میرا ہر وہ گناہ معاف کر دے جو میں نے کیا ہے اور ہر وہ خطا درگزر کر جو مجھ سے ہوئی ہے۔ اے اللہ میں تیرے ذکر کے ذریعے تیرا تقرب چاہتی ہوں اور تیری ذات کو تیرے حضور اپنا سفارشی بناتی ہوں۔ تیرے وجود کے واسطے سے سوال کرتی ہوں کہ مجھے اپنا کرم عطا فرما اور توفیق دے کہ تیرا شکر ادا کروں اور میری زبان پر اپنا ذکر جاری فرما۔ اے اللہ میں سوال کرتی ہوں جھکے ہوئے، گرے ہوئے، ڈرے ہوئے کی طرح کہ مجھ سے چشم پوشی فرما، مجھ پر رحمت کر اور مجھے اپنی تقدیر پر راضی کر اور ہر قسم کے حالات میں نرم خو رہنے والا بنا دے۔ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں اس شخص کی طرح جو سخت تنگی میں ہو، سختیوں میں پڑا ہو، اپنی حاجت لے کر تیرے پاس آیا ہو اور جو کچھ تیرے پاس ہے اس میں زیادہ رغبت رکھتا ہو۔ اے اللہ تیری عظیم سلطنت اور تیرا مقام بلند ہے، تیری تدبیر پوشیدہ، تیرا امر ظاہر ہے، تیرا قہر غالب، تیری قدرت کارگر ہے اور تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں۔ اے اللہ میں تیرے سوا کسی کو نہیں پاتی جو میرے گناہ بخشنے والا، میری برائیوں کو چھپانے والا اور میرے برے عمل کو نیکی میں بدل دینے والا ہو۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور ہم تیرے لیے ہی ہے۔ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اپنی جہالت کی وجہ سے جرات کی۔ میں نے تیری قدیم یاد آوری اور اپنے لیے تیری بخشش پر بھروسہ کیا ہے۔ اے اللہ کتنے ہی گناہوں کی تو نے پردہ پوشی کی، کتنی ہی سخت بلاؤں سے مجھے بچا لیا، کتنی ہی لغزشیں معاف فرمائی اور کتنی ہی برائیاں مجھ سے دور کی۔ تو نے میری کتنی ہی تعریفیں عام کی جن کا میں ہرگز اہل نہیں تھی۔ اے معبود میری مصیبت عظیم ہے، بدحالی کچھ زیادہ ہی بڑھ چکی ہے، میرے اعمال بہت کم ہیں، گناہوں کی زنجیر نے مجھے جکڑ لیا ہے، لمبی آرزوؤں نے مجھے اپنا قیدی بنا رکھا ہے۔ دنیا نے دھوکہ بازی سے اور نفس سے، جرائم اور حیلہ سازی سے مجھ کو فریب دیا ہے۔ اے میرے آقا میری بد عملی و بد کرداری میری دعا کو تجھ سے نہ روکے اور تو مجھے میرے پوشیدہ کاموں سے رسوا نہ کرے جن میں تو میرا راز کو جانتا ہے، اور مجھے اس پر سزا دینے میں جلدی نہ کر جو میں نے خلوت میں غلط کام کیا، برائی کی ہمیشہ کوتاہی کی، اس میں میری نادانی خواہشوں کی کثرت اور غفلت بھی ہے۔ اے میرے اللہ میرے لیے ہر حال میں مہربان اور تمام امور میں مجھ پر عنایت فرما۔ میرے معبود تیرے سوا میرا کون ہے جس سے سوال کروں کہ میری تکلیف دور کر اور میرے معاملے پر نظر رکھ۔ میرے معبود اور میرے مولا تو نے میرے لیے حکم صادر فرمایا لیکن میں نے اس میں خواہش کا کہا اور میں دشمن کی فریب کاری سے بچ نہ سکی۔ اس نے میری خواہشوں میں دھوکہ دیا اور وقت نے اس کا ساتھ دیا۔ پس تو نے جو حکم صادر کیا میں نے اس میں تیری بعض حدود کو توڑا اور تیرے بعض احکام کی مخالفت کی۔ معافی کی طلبگار، بخشش کی سوالی، تائب، گناہوں کی اقرار، سرنگوں اور اقبال جرم کرتی ہوں۔ جو کچھ مجھ سے ہوا
نہ اس سے فرار کی راہ ہے، نہ کوئی جائے پناہ ہے۔ اپنے معاملے میں اس کی طرف توجہ کروں سوائے اس کے کہ تو نے میرا غضب قبول کر اور مجھے اپنی وسیع تر رحمت میں داخل کر لے۔ اے معبود، بس میرا غضب قبول فرما، میری سخت تکلیف پر رحم کر اور بھاری مشکل سے رہائی دے۔ اے پروردگار، میرے کمزور بدن، نازک جلد اور باریک ہڈیوں پر رحم فرما۔ اے وہ ذات جس نے میری خلقت، ذکر، پرورش، نیکی اور غذا کا آغاز کیا، اپنے پہلے کرم اور گزشتہ نیکی کے تحت مجھے معاف فرما۔ اے میرے آقا، کیا میں یہ سمجھوں کہ تو نے مجھے اپنی آگ کا عذاب دے گا جبکہ تیری توحید کا معترف ہوں؟ اس کے ساتھ میرا دل تیری معرفت سے لبریز ہے اور میری زبان تیرے ذکر میں لگی ہوئی ہے۔ میرا ضمیر تیری محبت سے جڑا ہوا ہے اور اپنے گناہوں کے سچے اعتراف اور تیری ربوبیت کے آگے میری عاجزانہ پکار کے بعد بھی تو مجھے عذاب دے گا؟ ہرگز نہیں، تو بلند ہے اس سے کہ جسے پالا ہو اسے ضائع کرے، یا جسے قریب کیا ہو اسے دور کرے، یا جسے پناہ دی ہو اسے چھوڑ دے، یا جس کی سرپرستی کی ہو اور اس پر مہربانی کی ہو اسے مصیبت کے حوالے کر دے۔ اے اللہ، دنیا کی مختصر تکلیفوں اور مصیبتوں کے مقابل تو میری ناتوانی کو جانتا ہے، اور اہل دنیا پر جو تنگیاں آتی ہیں میں انہیں برداشت نہیں کر سکتی۔ اگرچہ اس تنگی و سختی کا ٹھہراؤ اور بقا کا وقت تھوڑا اور مدت کوتاہ ہے، تو پھر کیوں کر میں آخرت کی مشکلوں کو جھیل سکوں گی جو بڑی سخت ہیں، اور وہ ایسی تکلیفیں ہیں جن کی مدت طولانی اقامت دائمی ہے اور ان میں سے کسی میں کمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ تیرے غضب، تیرے انتقام اور تیری ناراضگی سے آتی ہیں، اور یہ وہ سختیاں ہیں جن کے سامنے زمین و آسمان بھی کھڑے نہیں رہ سکتے۔ تو اے آقا، مجھ پر کیا گزرے گی جبکہ میں تیری کمزور، پست، بے حیثیت، بے مایہ اور بے بس بندی ہوں۔ اے میرے آقا، میں کن کن باتوں کی تجھ سے شکایت کروں؟ دردناک عذاب اور اس کی سختی کے لیے، یا طولانی مصیبت اور اس کی مدت کی زیادتی کے لیے؟ پس اگر تو نے مجھے عذاب و عقاب میں اپنے دشمنوں کے ساتھ رکھا اور مجھے اور اپنے عذابیوں کو اکٹھا کر دیا اور میرے اور اپنے دوستوں اور محبوں میں دوری ڈال دی، تو اے اللہ، تو ہی بتا کہ میں تیرے عذاب پر صبر کر ہی لوں تو تجھ سے دوری پر کیسے صبر کروں گی؟ اور مجھے بتا کہ میں نے تیری آگ کی تپش پر صبر کر ہی لیا تو تیرے کرم سے کس طرح چشم پوشی کر سکوں گی، یا کیسے آگ میں پڑی رہوں گی جبکہ میں تیرے عفو و بخش کی امیدوار ہوں۔ اے مومنوں کے مددگار، اے بیچاروں کی داد رسی کرنے والے، اے سچے لوگوں کے دوست اور اے عالمین کے معبود، کیا میں تجھے دیکھتی ہوں؟ تو پاک ہے۔ اے میرے اللہ، اپنی ہمت کے ساتھ کہ تو وہاں سے بندے مسلم کی آواز سن رہا ہے، تیری رحمت کے امیدوار کی طرح تجھے پکار رہی ہوں۔ میں تیری قدرت جسے تو نے توانا کیا اور تیرا فرمان جسے تو نے یقینی محکم بنایا، اور تو غالب ہے اس پر جس پر اسے جاری کرے، اس کے واسطے سے سوال کرتی ہوں، بخش دے اس شب میں اور اس ساعت میں میرے تمام وہ جرم جو میں نے کیے، تمام وہ گناہ جو مجھ سے سرزد ہوئے، وہ سب برائیاں جو میں نے چھپائی ہیں، جو نادانیاں میں نے جہل کی وجہ سے کی ہیں، علی اعلان یا پوشیدہ رکھی ہوں یا ظاہر کی ہیں، اور میری بددائیاں جن کے لکھنے کا تو نے معزز کاتبین کو حکم دیا ہے، جنہیں تو نے مقرر کیا ہے کہ جو کچھ میں کروں اسے محفوظ کرے، اور ان کو میرے اعضاء کے ساتھ مجھ پر گواہ بنایا، اور ان کے علاوہ خود تو بھی مجھ پر ناظر اور اس بات کا گواہ ہے جو ان سے پوشیدہ ہے، حالانکہ تو نے اپنی رحمت سے اسے چھپا
چھپایا اور اپنے فضل سے اس پر پردہ ڈالا، وہ معاف فرما اور میرے لیے حصہ قرار دے ہر اس خیر میں جسے تو نے نازل کیا، یا ہر اس احسان میں جو تو نے کیا، یا ہر نیکی میں جسے تو نے پھیلایا، رزق میں جسے تو نے وسیع کیا، یا گناہ میں جسے تو نے معاف کیا، یا غلطی میں جسے تو نے چھپایا۔ اے اللہ میری جان کے مالک، اے وہ جس کے ہاتھ میں میرا لگام ہے، اے میری تنگی و بے چارگی سے واقف، اے میری ناداری و تنگ دستی سے باخبر، یا رب میں تجھ سے تیرے حق ہونے، تیری پاکیزگی، تیری عظیم صفات اور اسما کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں کہ میرے رات دن کے اوقات اپنے ذکر سے آباد کر اور مسلسل اپنی حضوری میں رکھ، اور میرے اعمال کو اپنی جانب میں قبولیت عطا فرما، حتیٰ کہ میرے تمام اعمال اور اذکار تیرے حضور ورد قرار پائیں اور میرا یہ حال تیری بارگاہ میں ہمیشہ قائم رہے۔ اے میرے آقا، اے وہ جس پر میرا یقین ہے، اے جس سے میں اپنے حالات کی تنگی بیان کرتی ہوں، اے معبود جو میرے لیے برائی کا ارادہ کرے تو اس کے لیے ایسا ہی کر، جو میرے ساتھ مکر کرے تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کر، مجھے اپنے بندوں میں قرار دے جو نصیب میں بہتر ہے، جو منزلت میں تیرے قریب ہیں، جو تیرے حضور تقرب میں مخصوص ہیں، کیونکہ تیرے فضل کے بغیر یہ درجات نہیں مل سکتے۔ بواسطہ اپنے کرم کے مجھ پر کرم کر، بذریعہ اپنی بزرگی کے مجھ پر توجہ فرما، بوجہ اپنی رحمت کے میری حفاظت کر، میری زبان کو اپنے ذکر میں گویا فرما اور میرے دل کو اپنے اسیر محبت بنا، میری دعا بخوبی قبول فرما، مجھ پر احسان فرما، میرا گناہ معاف کر دے اور میری خطا بخش دے، کیونکہ تو نے بندوں پر عبادت فرض کی ہے اور انہیں دعا مانگنے کا حکم دیا اور قبولیت کی ضمانت دی۔ بس اے پروردگار، میں اپنا رخ تیری طرف کر رہی ہوں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہی ہوں، میری دعا قبول فرما، میری تمنائیں بڑھلا اور اپنے فضل سے لگی میری امید نہ توڑ۔ میرے دشمن جو جنوں اور انسانوں سے ہیں، ان کے شر سے میری کفایت کر، اے جلد راضی ہونے والے مجھے بخش دے جو دعا کے سوا کچھ نہیں رکھتا، بے شک تو جو چاہے کرنے والا ہے۔ اے وہ جس کا نام دوا، جس کا ذکر شفا اور اطاعت تو نگری ہے، رحم فرما اس پر جس کا سرمایہ محض امید ہے اور جس کا ہتھیار گریہ ہے۔ اے نعمتیں پوری کرنے والے، اے سختیاں دور کرنے والے، اے تاریکیوں میں ڈرنے والوں کے لیے نور، ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہماری یہ دعا قبول فرما، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔